بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. حضرات گرامی، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ہم تذکرہ کر رہے تھے، کیونکہ ماہ رمضان نیکیوں کا مہینہ ہے اور ایک نیکی دوسری نیکی کا باعث اور ذریعہ بنتی ہے. چند ایک مثالیں میں دینا چاہوں گا ان لوگوں کی جو اللہ کے قرب والے تھے، اللہ کی محبت والے تھے اور اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام و مرتبہ تھا. وہ ماں باپ کی کس طرح خدمت کرتے تھے، ان کے حکم کو بجا لاتے تھے. حضرت گرامی، یہ واقعہ تو آپ نے کئی بار علماء سے سنا ہے یقینی طور پر، خاص کر کے قربانی کے موقع پر ذوالحجہ کے مہینے میں. اور یہ واقعہ 23ویں پارے میں سورہ صافات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ پسندیدہ چیز جو ہے میری راہ میں قربان کریں، تو واضح ہے کہ اس وقت جو ہے حضرت اسماعیل جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پسندیدہ بیٹے تھے، محبوب بیٹے تھے، انہیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. تو انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں جو ہے راہ خدا میں ذبح کر رہا ہوں، اب تم تیار ہو؟ بیٹے ہو، میں تمہارا باپ ہوں، میرا حکم ہے. تو اب واضح ہے کہ والد کا حکم تھا، تو حضرت اسماعیل بھی اللہ کے نبی، حضرت ابراہیم تو خلیل اللہ، تو انہوں نے کیا کہا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. یعنی یہ نہیں کہا کہ مجھے آپ قتل کرنا چاہتے ہیں، مجھے مار دیں گے، میری جان چلی جائے گی تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا، ہو سکتا ہے خواب جو ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے. جو ہے اس طرح کی کوئی بہانہ نہیں بنایا، اپنی جان کی فکر نہیں کی، بلکہ والد کے حکم کی تعمیل کرتے یہی کہا، اے میرے والد گرامی، اللہ کی طرف سے جو آپ کو حکم ملا ہے آپ اسے کر گزریں، مجھے ذبح کر دیں، رائے خدا میں مجھے قربان کر دیں، میں کوئی واویلا نہیں کروں گا، کوئی شکایت نہیں کروں گا، انشاءاللہ من الصابرین، میں صبر کروں گا. گویا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام والد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تیار ہو گئے، کہیں جو ہے وہ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا اور کہیں بے ادبی نہیں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا تو واضح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے رب کے حکم کی تعمیل کر رہے تھے. اس کے علاوہ جو ہے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے گئے، تو والدہ بھی ساتھ تھی، تو دونوں جو ہے الگ الگ کمرے میں رہ رہے تھے. والدہ ایک کمرے میں تھی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ الگ کمرے میں تھے، الگ الگ کمرے میں تھے. تو جب جو ہے کہیں جانا چاہتے ہیں تو ابو ہریرہ تو ان اپنی والدہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے، یہ نہیں کہ اما جی اس طرح کی جو ہے دروازہ زور زور سے نہیں کھٹکھٹاتے تھے، آوازیں نہیں نکالتے تھے، بلکہ یوں کہتے تھے السلام علیکی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پورے ہی ادب کے ساتھ. یعنی اللہ کا پر سلام ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکات ہوں. تو وہ بھی یہی جواب دیتی تھی وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو، رحمتیں ہوں اور برکاتیں ہوں. اس وقت کہتے تھے رحمک اللہ کما ربیانی صغیرا، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے جس طرح کہ آپ نے مجھے بچپن میں پالا، چھوٹا بچہ تھا. جیسا کہ سورہ اسراء میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی دعا ہمیں سکھائی ہے کہ ماں باپ کے لیے یوں دعا کرنی ہے، اور رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب میرے ماں باپ پر رحم فرما، انہیں سلامتی دے، صحت دے، تندرستی دے، جب کہ انہوں نے مجھے پالا، میں بچہ تھا، جس طرح انہوں نے میرا خیال رکھا، میری دیکھ بھال کی، میرا خیال کیا، میں بچہ تھا، دوسروں کے رحم و کرم پر تھا،
چلنا بھی میرے لیے مشکل تھا، تو میرے ماں باپ جو ہے مجھے چلاتے، مجھے اپنے سینے سے لگاتے، تو یا اللہ ان دونوں پر رحم فرما، یہ دعا اللہ نے خود سکھائی ہے۔ تو اسی طرح یہی کلمات جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ والدہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر یہی کہا کرتے تھے۔ تو ماں بھی بڑی واضح ہے، عظیم ماں تھی، صحابیہ تھی، بیٹا بھی صحابی، ماں بھی صحابیہ، تو وہ یوں کہا کرتی تھی، وَرَحْمَكَ اللَّهُ كَمَا بَرَرْتَنِي كَبِيرًا، اللہ بھی تم پر رحم فرمائے کہ تم نے جو ہے میرا خیال رکھا جب کہ میں بڑی ہو چکی ہوں، یعنی بڑی عمر میں جو ہے، یہ جب تو بڑا ہو گیا ہے اس وقت جو ہے تم نے میرا خیال بھی رکھا۔ تو یہ ہے ادب، ماں باپ کے ساتھ اس انداز سے جو ہے گفتگو کی جائے، اس انداز سے بات کی جائے، کیونکہ یہ اہل اللہ کا طریقہ جو ہے وہ یہی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ماں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں۔ اگر ماں باپ اس دنیا سے چلے جائیں تو ان کے جو دوست ہے، حلقہ احباب ہے، ان کے ساتھ بھی خدمت کی جائے۔ جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے مکہ کے کسی راستے، تو ایک دیہاتی جو ہے راستے میں مل گیا، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو عظیم صحابی ہیں، انہوں نے اس دیہاتی کو سلام کیا، اپنے ساتھ جو ہے جس گدے پر سوار تھے اسے دے دیا، اسے اس پر سوار کیا بطور گفٹ کے، بطور عطیے کے اسے دے دیا، اور جو اپنے سر پر پگڑی رکھی تھی وہ بھی اتار کر کے اسے پہنا دی، یعنی اتنا بڑا اعزاز دیا اس دیہاتی کو۔ تو ابن دینار فرماتے ہیں، ہم نے انہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر کرم فرمائے، ایک دیہاتی آدمی ہے، وہ تو چھوٹی چیزوں پر خوش ہو جاتا ہے، تو آپ نے اسے اتنے بڑے اعزاز سے نوازا ہے کہ ایک جو ہے وہ خچر پر جو ہے اسے گدے پر جو ہے سوار کیا ہے، جو آرام دہ آپ کے لیے بہترین سواری تھی، یعنی اس وقت جو ہے بڑی جیسے گاڑیاں ہوتی ہیں اس پر آپ نے سوار کر دیا، اور پگڑی بھی بطور اعزاز کے دے دی، تو چھوٹی چیز دے دیتے۔ تو کہنے لگے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ابا ھذا کان ودن لے عمر بن الخطاب، ان ابن ھذا، اس کا والد جو ہے میرے والد گرامی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دوست تھے، یارانہ تھا۔ تو میں نے اپنے آقا، اپنے محبوب امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا، ان ابر البر صلۃ الوالد اعلی ود ابی ہے، فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، نیکی کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان میں سے ایک نیکی یہ بھی ہے، سب سے بہتر نیکی یہ بھی ہے جو آپ کے والد کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا، ان کا احترام کرنا، اور انہیں ادب سے جو ہے پیش آنا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 2552 ہے، اور جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابو داؤد میں بھی ہے، مسلم بن حنبل میں بھی حدیث موجود ہے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے میں نے اس بدوی کا احترام کیا ہے، انہیں اعزاز سے نوازا ہے، کیونکہ اس کا والد جو ہے میرے والد کا دوست تھا، اور میں نے اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کیا۔ تو اس انداز سے بھی ماں باپ کے ساتھ جو ہے خدمت کی جا سکتی ہے، خاص کر کے جب ماں باپ اس دنیا سے چلے جائیں۔ اور جناب علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، جنہیں ہم امام زین العابدین کہتے ہیں، بڑے سادات تابعین میں سے ہے، ماں کی بڑی خدمت کیا کرتے، بہت زیادہ خدمت کیا کرتے تھے۔ تو کہا جاتا آپ سے کہ آپ ماں کی بہت زیادہ خدمت کرتے ہیں، جب ماں کے ساتھ مل کر کے کھانا کھاتے، آپ ماں کے ساتھ مل کر کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ جی، ماں کی بڑی خدمت کرتے ہیں، جب ماں کھانا کھا رہی تو اس کے ساتھ مل کر اجتماعیت میں جو ہے کھانا کھا لیا کریں۔ تو کہنے کی اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے خوف لاحق ہوتا ہے، ڈر آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس لقمے کو میری ماں اٹھانا چاہے کہیں میرا ہاتھ جو ہے آگے نہ بڑھ جائے اور یہ بے ادبی نہ ہو جائے، یعنی یہ احساس ہے۔ فَأَكُونَ قَدْ أَقَّبْتُهَا، اگر میرا ہاتھ جو ہے آگے بڑھ گیا، جس لقمے کو وہ لینا چاہیے، روٹی کا جس ٹکڑا وہ لینا چاہ رہی ہے، اگر میں پہلے لے لوں گا تو یہ نافرمانی ہو جائے گی، اور اللہ نے نافرمانی کرنے سے منع کیا ہے۔ تو یہ ہے عقیدت، محبت اور احترام۔ اسی طرح
فرماتے ہیں کہ محمد بن سیرین جب ماں سے بات کرتے تو ایسے ہی جھکے ہوئے تھے، تو بڑی عاجزی کے ساتھ آواز میں لڑکھڑاہٹ سی ہوتی تھی، ایسی محسوس ہوتا کہ شاید یہ ان کی زبان جو ہے کام نہیں کر رہی، آواز جو ہے زبان سے نہیں نکل رہے کلمات، یعنی اتنا عاجزی، اتنا جھکے ہوئے، اتنے انکساری والے، تو ایسی محسوس ہوتا کہ شاید انہیں جو ہے کوئی بیماری ہے یا کوئی آواز میں جو ہے کوئی مسئلہ ہے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ماں کا ادب جو ہے وہ مروز خاطر ہوتا تھا۔ تو عام طور پر جو ہے یہی، جب محمد بن سیرین اپنی ماں کے پاس ہوتے، کوئی آدمی ملنے کے لیے آتا، ابن عون اس واقعے کے راوی ہیں، تو لوگ پوچھتے تھے بھی، کیا کسی دوسرے سے پوچھا جاتا کیا ابن سیرین جو ہے کوئی بیمار ہے، کوئی تکلیف ہے انہیں؟ ایسی جو ہے عجیب سی کیفیت ہے بولنے میں بھی، اور محسوس ہوتا ہے کہ چہرہ بھی جو ہے متغیر ہے، یہ کیفیت کیوں؟ تو کہنے لگے اصل میں بیماری تو کوئی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، الحمدللہ صحت مند ہیں، تندرست ہیں، لیکن جب اپنی یہ ماں کے پاس ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے ان کی جو ہے یہی کیفیت ہوتی ہے، یہی اس وقت جو ہے ان کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور پھر اہل اللہ میں سے، تابعین میں سے ایک ہے محمد بن منقدر، آپ کو حدیث کی کتابوں میں جو ہے یہ راوی ملیں گے، بخاری میں، صحیح مسلم میں، دیگر میں، یعنی محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، مفکر بھی ہیں، عابد بھی ہیں، زاہد بھی ہیں، نیکی بھی ہے، علم بھی ہے، سب کچھ ہے۔ فرمایا کہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ اپنی پیشانی، اپنی یہ جو ہے گال جو ہے، رخسار جو ہے زمین پر رکھتے تھے، زمین پر جو ہے وہ رکھا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے یعنی ادب کا یہ مقام ہے، اور پھر کہتے تھے اپنی والدہ سے کہ اپنے قدم مبارک جو ہے میرے انہی رخسار پر رکھ دیں، یعنی نیکی کی لذت جو ہے پانا چاہتے ہیں، کیونکہ ماں کی خدمت میں جو ہے اتنی ساری جو ہے لذت ہے، اتنا ثواب ہے، اتنا نیکی ہے جس کا انسان جو ہے تصور نہیں کر سکتے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کے پاؤں مبارک جو ہے، قدم مبارک جو ہے میرے رخسار کو جو ہے لگ جائے، یہ ہے ادب۔ اور یہی چیز جو ہے اسلام جو ہے ہمیں سکھاتا ہے۔ تو الغرض بتانا یہ ہے کہ ماہ رمضان ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیکی کی توفیق دی ہے، تو ان نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ بھی ہے کہ ماں باپ کا ادب جو ہے اسی طرح کریں جس طرح کہ اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے رسول نے دیا ہے، اور اہل اللہ کا جو طریقہ رہا ہے اسے اپنائیں، یقیناً آپ کو جو ہے دنیاوی اعزاز بھی ملیں گے، اخروی عزت بھی ملے گی۔ اور پھر بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ ان الجنت تحت اقدام الامہات، کہ اگر جنت پانی ہے تو ماں کی خدمت میں جو ہے لگ جاؤ، ماں کی خدمت، اسی طرح باپ کی خدمت، دونوں کی خدمت جو ہے تمہیں جنت میں پہنچا دے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔